ایک ساتھ نازل ہوئی۔ ان 14 سورتوں میں سے سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا پورا میٹر ایک دفعے میں، ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا تھا، وحی آنا رک گئی تھی۔ اس کے سبب میں آپ کو بتائیں، وحی آنا رک گئی تھی تو کفار مکہ نے، یہودیوں نے، جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن آتا تھا، جو بھوت تھا، اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے اوپر کوئی شک نہیں، جن کا مطلب سمجھتے تھے جبرائیل جو وحی لے کر آتے تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اب نہیں ان کے اوپر۔ واقعہ کیا ہوا ہے کوئی سمجھتی کہ یہودیوں نے، یہودی جو تھے وہ تو انہوں نے کفار مکہ کو کہا کہ جو آپ کا ساتھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کو اللہ کا کلام آتا ہے، وحی آتی ہے، تو اس سے 3 سوال کرو۔ اس سے کیا سوال کرو؟ 3 سوال کرنا۔ پہلا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس روح کی حقیقت کو پوچھو، ایک سوال۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ اصحاب کہف کو آپ پڑھتے ہیں، قبر والے 302 سال تک سوتے رہے غار میں، پورا واقعہ ہے۔ تو اصحاب کہف کون ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، ذوالنورین کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ تیسرا سوال کیا؟ ذوالقرنین کون شخص ہے؟ یہ 3 سوال کو ساتھی سے کرو، اگر وہ صحیح جواب دے دے تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے تو سمجھ جانا ہے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ کا صحیح جواب دے دیں تو ہم مان لیں، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سوال کر دیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہے، اور تیسرا سوال جو ہے ذوالقرنین کون ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کو ڈالا اور انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے پکڑ کر لی، اللہ نے پکڑ کر لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ نہ کریں، انشاءاللہ جو ہے کوئی کام نہ کریں۔ اب جب یہ پتہ ہے انشاءاللہ یہ انہوں نے کہا کل بتا دوں گا، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ کتنے دن تک؟ اسی درمیان میں یہ کہا ہے 15 دن تک جب وہی نہیں آئی تو انہوں نے دو قدمیں اٹھا کر اللہ نے پھر کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم سوچنے لگے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے چلے، اور یہ سب لوگ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں کفار مکہ کہ جن نے جو چھوڑ دیا، جو بھوت آتا وہ چھوڑ کے چلا گیا، کہ صحیح ہو رہے ہیں، 15 دن میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا وہ شان نزول کہ 15 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ایک چھوٹی سی غلطی جو انہوں نے صرف انشاءاللہ نہ کہہ کر یہ کام کل بتا دوں گا، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی اور 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رکھا۔ تو ہم کو نہیں ایسے دعوے کرتے، لہٰذا اس کو سمجھ کے ہمیں
یا ایک اور واقعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چوٹ لگی تو صبح تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے، تو دن تو لوگوں نے بولے کہ نماز پڑھ رہے تو آپ دیکھو ان کا سب چھوٹ گیا، یہ بھی ہوئے کبھی یعنی کہ باتیں اٹھائی اور وہاں کے ماحول کو خراب کیا تھا آپ کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہ بات کہی اس وقت جب وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے 15 دن کے لیے رک گیا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے رب نے یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، لہذا اب ان کا کوئی گسارے حال نہیں ہے، جو ان کے اوپر وحی لے کر آتا تھا فرشتہ جس کو جن سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے کہ وہ بھی ان کے اوپر اب نہیں آ رہا، اسی پر اللہ کے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، تسلی دی، اور ایک دو نہیں دو قسمیں کھا کر کہا، یعنی دن اور رات کی قسمیں بنائی، دن روشن ہے، رات اس کے بعد آتی ہے، رات کے بعد ہی دن آتا ہے، تو دونوں کی قسمیں کھا کر کہا بشارت لائے جس کا دن مسلم ہے اور دن کے لیے رات ضروری ہے اور رات کے بعد پھر دن نکلتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پورے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ پورا میٹر بیک وقت ایک بار ہی میں نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بہت سارے میسج ہیں۔ پہلا میسج تو یہ ہے کہ نہیں چھوڑا، دوسرا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہیں تھے، یتیم تھے، تو وہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی کہ اس وقت یاد کیجیے جب آپ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے آپ کا کتنا سپورٹ کیا، آپ کو شریعت دی، آپ کو مدد کیا، آپ کو کھانا دیا، ہر چیز دی، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا یہ کہ آپ تھرڈ پوائنٹ اس پیج پر کہ جو بھی یتیم بچہ آپ کو ملے، جو بھی بیوہ اور مسکین ملے، غریب فقراء ملے، ان کے ساتھ میں رحم دلی کا معاملہ، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے، اسی کو یہاں پر بتایا۔ اب اس کو تفصیل سے دیکھیے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ کا شان نزول تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب شروع میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھائی، اس کے بعد بشارت دی کہ چاش کی وقت کی قسم، سورج چڑھتے سورج کی قسم اور رات کی قسم ہے کہ وہ چھا جائے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی تو ناراض نہیں ہو، ہاں بھائی مسٹیک اگر ہو گئی تو اس میں وہی کا سلسلہ ہو گیا تاکہ آپ کو تاکید کر دی گئی آئندہ جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ تو یہ آپ کو دلاسے کے لیے، تسلی کے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور ناراض بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کرتے ہیں اس کے بھی دو معنی، ایک معنی یہ کہ جو آخرت ہے وہ دنیا کی زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو آخری انجام ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس آغاز سے جو آغاز ہوا ہے، یعنی جو آپ کی ابتدائی زندگی میں پریشانیاں ہیں، کٹھنائیاں ہیں، لوگوں کے تانے ہیں اور آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آغاز ہے، لیکن اس کا انجام جو ہوگا، لاسٹ اسٹیج جو ہوگا، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی کو اس لیے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہی سب سے بہتر زندگی ہے دنیا کے مقابلے۔ دنیا میں لوگ تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قرض کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اس سے آپ بالکل ناشتہ مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے۔ تو آخرت لاکھ درجے بہتر ہے
کے بعد میں برسوں پر مفتی کا رب کو ان قریب آپ کا رب آپ کو بہت سارا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں. یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے بہت دلچسپ تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے حدیث میں سنایا 2 مہینے تک فاقے کر رہے تھے. جو کوئی روٹی کچھ پکے کھجور پر گزارا ہوتا تھا. تندرستی کی زندگی گزاری. جو کوئی کرے برسوں پر مفتی کا رب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے تھے کہ چٹیا پیستی تھی, نشانات پڑھتے تھے, کھانے کے لیے دودھ ہو جاتا. ایک دن کے بعد میں کوئی جو روٹی پکاتی تھی اور پھر جب وہ تقسیم ہوتا تھا تو اس میں بھی پڑ جاتے سارے واقعے کا پاس میں. تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں برسوں پر وہ مفتی کا قریب آپ کا رب آپ کو بہت عطا کرے گا, بہت زیادہ عطا دے گا. فضل اللہ اور آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا آخری وقت میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی اور بڑی بڑی طاقتیں آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کو تو دنیا میں دیا جائے گا. وہ وہاں اتنی زمین کے اس کے جو برکات آئی ہیں ان کے گھروں میں تو انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. تو وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم قریب آپ کو دیں گے اور اس سے آپ خوشی ہو جائیں گے. اور پھر یاد دلایا کہ اپنے بچپن کی یاد کیجیے. کبھی بھی انسان کو اپنے ماضی کو پاس نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان ترقی کر جاتا ہے, پیسہ دولت آ جاتی ہے, اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ نے نماز دیا تو ہمیں بہت بڑا فرض ہے غلط ہے. اللہ نے یاد دلایا الگ تحریر کا یقین کا اللہ آپ تھوڑا سا پہلے لگے اللہ نے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ پریشان نہ ہوئیے کہ ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی سپورٹ کیا جب کہ آپ یقین یا تو پہلا تحریر ہے کہ کوئی بابا کیا آپ ہم نے یقین نہیں بنا اور پھر بنا کہتے ہیں کہ مجھے شاہ میں حضرت کے 11 بیٹے حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محمد تھے. وہ ملک شام پر سفر کرتے تجارتی سفر میں اور مکہ پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی. مدینہ پہنچتے پہنچتے مدینے پہنچتے ہو جاتے مدینہ پہنچتے پہنچتے طبیعت خراب ہو گئی. وہیں رک گئے اور یہ قافلہ ملک شام چلا گیا. پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا. جب آیا تو ان کے والد محمد نے آپ کا دادا آپ نے اپنا پوچھا کہ بھائی اپنا کرنا ہو پہلے بھی جب ہم جاتے تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو مدینہ میں رک گئے تھے اور اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا تو حضرت نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگا گیا. تو جب حضرت حارث گئے تو پتہ چلا کہ وہ یہ مہینہ افضل میں پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مختلف کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے انتقال ہو گیا. آپ یتیم پیدا ہوئے تو اسی کو یہاں پر کہا گیا الگ یتیم کا یتیم تھا. کہا تو ہم نے یتیم نہیں پانا اور پھر ہم نے ایسے بھی پانا نہیں بنا کیسے نہیں. پھر آپ حضرت مختلف کی بنا میں جاتا یعنی ان سے سرپرستی کرائی, ان کی گود میں پرورش پائی. پھر حضرت طالب جو اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے. پھر اس کے بعد میں ہے کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کر جو ہے حضرت خدیجہ وغیرہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی رہی. تو اسی کو یاد دلایا کہ آپ ہمیں یقین نہیں پایا اور پھر بہترین بنا دے دیا آپ کو. تو آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا یہ نہ سوچیے. پھر دوسری چیز وہ ہے کیا آپ کو ہم نے بے خبر نہیں پایا کہ شریعت سے بے خبر کہ آپ کو گرنا پڑا نہیں جاتا ہے. پھر ہم نے ہدایت عطا فرمائی, رہنمائی عطا فرمائی. مطلب ہم نے شریعت سے آپ بے خبر تھے تو آپ نہیں جانتے
बेकार समझते हैं, लोग उन पर तंज करते हैं, खराब निगाहों से देखते हैं, गालियां देते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो बस उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये चीजें हमें बताते खुद जाती तौर पर भी महसूस की है। आम जिंदगी में ये चीजें पेश की आती है तो आपका सुंदर की तालीम ये है कि सख्ती के साथ पेश लाया है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आप नहीं जानते कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका फिर क्या है। अल्लाह ने उसको किस लिए कबूल किया है और किस लिए वो कबूल कर सकता है। आज आपके सामने सख्त रवैया इख्तियार कर रहे हैं, कल वो यही चीज उसके माइंड में सेट हो जाए और फिर वो जो है आपसे पसंद होगा। आपका अखलाक तो ये होना चाहिए कि प्यार से मोहब्बत से उसको सपोर्ट करें। आप उसको खिला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, उसका पैसा नहीं दे सकते, पा नहीं सकते, कम से कम उसकी हौसला अफजाई करें। और ये भी नहीं कर सकते हौसला अफजाई तो दिलशीनी भी न करें, गाली गलौज भी न करें, मारपीट भी न करें, उसको गलत लोगों में शामिल भी न करें, गलत बातें भी उसके ताल्लुक से न करें। और ये आमतौर पर गाँव में, महलों में, सोसाइटियों में जो होता है कि अगर वालिदैन इंतकाल हो गया और बच्चों को बेचारे को दे दिया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है बना देता है। इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए कि चार उंगलियां आपकी तरफ है, अगर हम एक उंगली दूसरे को उठाएं। हम ये पता कि अगर यतीम जहाँ ताल्लुक है यतीम का तो उसके साथ सख्ती से भी पेश बताइए। और अगर जहाँ ताल्लुक है साइड का मांगने वाले का जरूरतमंद का तो उसको मत छिड़ाइए। बहुत से जरूरतमंद होते हैं, सही मांगने की जरूरत होते हैं तो उनको दे देना चाहिए। जो अगर आपको बता दिया आप मदद कर सकते तो वो अलग नजर आ जाते हैं, लेकिन जो वाकई में जरूरतमंद होते हैं अब आपने महसूस कर लिया है तो उनकी मदद कर देने से बहुत उनको सवाब भी मिलता है और उनकी जरूरत भी मिलता है। तो उसी को कहा कि अगर कोई साइल जो जरूरतमंद आपसे सवाल करे तो छिड़किए नहीं, अरे जाओ आपको नहीं देना है तो आप बना दे चले, कोई बात ही नहीं, सलाम करिए, कहाँ शायद वाला दे दीजिए, फिर दे दीजिए, ऐसे लगता आप उसके पीछे पड़ जाए तो इसी को करना चाहिए। वहाँ अपने इनके बाद फिर कहा कि जो कुछ है जहाँ तक ताल्लुक है आपके रब की नेमतों का उसका शुक्र है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको सफर बेहतरीन सेहत दी, अल्लाह ने आपको घर बैठे से खून अदा किया, अल्लाह ने आपको घर बर्बाद किया, खाने के लिए रोटी दी, सब कुछ दिया। आप इसके ऊपर शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है। कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, उनको छत नसीब नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दीवार नसीब नहीं हो रहा है, हम घर बैठे हैं, तेरे दरबार पर बैठकर इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ये शुक्र अदा कीजिए अल्लाह। और अल्लाह ने खूब नवाजा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर गिनती भी चाहिए। अल्लाह ने आपको खूब पैसा दिया है, बड़े पुराने गलत, अल्लाह ने अगर नवाजा है तो वो चीज आपके जिस्म पर, आपके बदन पर देखनी चाहिए। ये है फहादिस, यानी उस नेमतों का शुक्र अदा करना, इस तौर पर अदा करना कि आप उससे खुश हैं और जब ये चीज होगी तो आप खुद अपने देश की तरफ किया। तो ये तो